تخلیق سے پہلے ہر شے ایک گہرے بے رنگ عدم میں تھی، جہاں کچھ بھی موجود نہ تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سب سے پہلے عرش عظیم کو وجود بخشا، جو تمام کائنات کا سب سے وسیع اور نورانی تھا۔ پھر قلم کا ظہور اور تقدیر کا لکھنا۔ اس کے بعد اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا، لکھو۔ قلم نے پوچھا، کیا لکھوں؟ حکم ہوا، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھ دو۔ پس قلم نے تیزی سے تمام تقدیریں، ہر واقعہ، ہر علم کو اس لوح میں محفوظ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا آغاز کیا۔ ابتدا میں سب کچھ ایک دھوئیں کے بادل کی صورت میں تھا، جس میں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے آسمان اور زمین کو جدا کیا۔ 7 آسمان کی تہوں کا بننا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، ہر آسمان دوسرے سے بلند اور خوبصورت۔ یہ آسمان تہوں کی صورت میں بنے، جن میں ستارے اور نورانی کائناتیں بکھری گئیں۔ سورج اور چاند کی تخلیق۔ اللہ نے دن کے لیے سورج کو ایک جلتے ہوئے چراغ کی صورت میں بنایا، اور رات کے لیے چاند کو نور دینے والا بنایا، وقت کے حساب کے لیے ذریعہ بنایا۔ اور اللہ نے زمین کو پھیلایا، اسے رہائش کے قابل بنایا، اور اس پر مضبوط پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ وہ ہلنے نہ پائیں۔ پھر اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، جس سے زمین میں زندگی آئی، اور ہر قسم کی نباتات، پھل اور سبزیوں کو اگایا، جس سے زمین پر حیاتات کا آغاز ہوا۔ نور سے بنی ہوئی پاکیزہ مخلوق فرشتے اللہ نے پیدا کیے، جو ہمیشہ اللہ کی تسبیح و حمد کرتے ہیں اور اس کی ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور ان میں نافرمانی کا شبہ نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے جنات کو دھواں کے بغیر کی آگ سے پیدا کیا۔ انہیں بھی انسانوں سے پہلے زمین پر بسایا گیا اور انہیں اختیار دیا گیا۔